بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر طلبی کے ایک اور کالم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ کالم کرکٹ کے حوالے سے تھا۔ محمد عامر نے جو ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا، اس مناسبت سے کچھ چیزیں تھیں جن کو ہائی لائٹ کیا اس کالم میں۔ تو دوستوں کے کچھ کے فون بھی آئے اور انہوں نے حیرت کا اظہار بھی کیا کہ آپ کی کرکٹ کے ساتھ دلچسپی بھی ہے، اور بطور جرنلسٹ اور بطور صحافی آپ کی نظر زندگی کے تمام شعبوں پہ ہوتی ہے، لیکن کرکٹ کے ساتھ بچپن سے دلچسپی رہی، کھیلتے بھی رہے اور دیکھتے بھی رہے۔ اور 3-4 دوست تو ایسے ہیں جن کو ابھی اس عمر میں بھی چیلنج کیا ہوا ہے سنگل وکٹ کا، اور 2 تو بالکل میرے نشانے پہ ہیں۔ دیکھیں کب وہ اس کو قبول کرتے ہیں، جلد ان سے انشاءاللہ امید ہے کہ مقابلہ پڑے گا اور آپ کو اس سے مطلع کریں گے۔ لیکن بہرحال اس کالم کے پیچھے بہت ساری دیگر جو ہمارے معاشرے کی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے پردے میں کہی گئی ہیں، جس پہ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ عنوان ہے ٹیلنٹ اور مینجمنٹ کی لڑائی، ہمارا قومی المیہ۔ پاکستان کرکٹ کے ہونہار فاسٹ بالر محمد عامر نے 28 سال کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں عہدوں کو عمر پوری ہو جانے کے باوجود بھی عزت سے چھوڑنے کا رواج ہی پنپ نہیں سکا۔ ہمارے ہاں ہر شعبہ ہائے زندگی میں 2 طرح کے لوگ عمومی طور پر پائے جاتے ہیں۔ ویسے ان کی تعداد زیادہ بھی ہے، لیکن یہاں ہم عمومی ذکر پر ہی اکتفا کریں گے۔ پہلی قسم تو اپنے شعبے میں محنت کر کے اور خوشامد پسندی سے مقام حاصل کرنے والوں کی ہے۔ دوسری قسم کے لوگوں میں تو معیار کا نہیں ہوتا، لیکن ان کے اندر وہ خوبی پائی جاتی ہے جس کی ضرورت سے ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے۔ خوشامدیوں اور جی حضوریوں کی فوج ظفر موج آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں غالب دکھائی دے گی۔ پہلی قسم کے لوگ فطری طور پر قدرت کی عطا کردہ صلاحیت کے سبب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ان کی صلاحیت کے معیار پر پرکھا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ نہ تولا جائے جو کسی اور ذریعے سے اس مقام تک آئے۔ ہمارا قومی المیہ کو ایسے لوگوں کے زیر دست رہ کام کرنا۔ کرکٹ بورڈ زیادہ تر سیاسی وابستگیوں اور چور راہداریوں کے ذریعے پروان چڑھنے والے لوگوں کی آماجگاہ ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ موجودہ سربراہ مملکت اسی کھیل سے عزت و شہرت حاصل کر کے اس مقام تک پہنچے ہیں، جس سے لگتا تھا کہ وہ اس میں انقلابی تبدیلیاں کر کے اس کا قبلہ درست کریں گے۔ درست باصلاحیت لوگوں میں بہت بڑی خامی جذباتیت کی ہوتی ہے، جس پر ان کا اختیار نہیں ہوتا، اور یہی جگہ جگہ ان کے راستے کا پتھر بنی رہتی ہے۔ عبدالحمید عدم نے ایسے ہی لوگوں کے حوالے سے کہا تھا، عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ اس کی بات کو سنا نہیں گیا اور اس کے فیصلے کو ذاتی معاملہ کہہ کر خیر مقدم کیا گیا ہے، جس کے لیے اسے ذہنی طور پر اس مقام تک لانے کے لیے کافی محنت کی گئی۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس کی چند منٹ کی وہ گفتگو سنی ہے جس میں وہ اس ساری صورتحال کی وجہ بیان کر رہا ہے، تو حقیقت حال کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مینجمنٹ کے مراعات یافتہ ٹولے کو ایک باصلاحیت کھلاڑی پر کیے گئے احسان کے بوجھ تلے دبا کر مسلسل جی حضوری درکار ہے، جو اس سے اب نہیں ہو پا رہی۔ ہمارے ہاں کھلاڑی کی پرفارمنس کو 1-2 میچز یا پھر زیادہ سے زیادہ ایک سیریز سے ماپا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بھارت کی طرف سے ریکارڈ ساز اننگز کھیلنے والے سچن ٹنڈولکر ایک طویل عرصے تک پرفارم نہیں کر پائے تھے، مگر اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے نہ وہاں کے میڈیا اور نہ ان کے مینیجر دو چار کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا
کہ ایک عرصے بعد جب وہ ردھم میں آیا تو اس نے ریکارڈ پر ریکارڈ بنائے۔ اسی طرح کی صورتحال سے برائن لارا بھی گزرے تھے، لیکن ان کی صلاحیتوں سے آگاہ انتظامیہ نے انہیں فارم میں آنے کا پورا موقع دیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اس کے بیٹ سے کیسی کیسی جادوئی اننگز نکلیں۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں انٹرنیشنل کرکٹ کے ان قدرتی صلاحیت کے حامل کھلاڑیوں کی دی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ یہاں ہر کھلاڑی کے سر پر ہر میچ میں پرفارمنس کی طرف ٹک رہی ہوتی ہے، اور وہ اسی اذیت کے بوجھ کے ساتھ گراؤنڈ میں اترتا ہے۔ کرکٹ بورڈ کو ایسے باصلاحیت کھلاڑیوں کو سب سے پہلے ذہنی اذیت سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہر ٹیم میں کچھ قدرتی صلاحیت کے حامل کھلاڑی موجود ہوتے ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور ان کو خوشامدیوں اور جی حضوریوں سے الگ ڈیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ محمد عامر بھی ایسا ہی کھلاڑی ہے جو کسی بھی وقت میچ کا پانسا پلٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی گواہ اس کے کئی شاندار اور حیران کن سپیل ہیں۔ اس کی پرفارمنس کے راستے میں دراصل وہ اذیت اور مسلسل روا رکھی جانے والی زیادتی حائل ہے جس کا کرب اس کے چہرے سے نمایاں ہے۔ محمد عامر قدرتی صلاحیتوں سے مالا مال ہمارا اثاثہ ہے۔ اگر عرصہ دراز سے اپنی ختم ہو جانے والی کرکٹ کو دھکا لگانے والے لوگ ٹیم میں موجود ہیں تو اس نوجوان کی کرکٹ تو ابھی واقعتاً باقی ہے۔ آخر میں ان پرانے کھلاڑیوں کے یوٹیوب چینلز پر کیے گئے تبصروں کا حال بھی ان پرانے پہلوانوں جیسا ہی ہے جو تازہ دم پہلوانوں کی کشتی میں باہر سے داؤ پیچ بتا کے اپنا گلا بٹھا لینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ المیہ بھی دیکھیے کہ یہ سینئرز اس نوجوان سے بات کرنے کی بجائے اپنے تبصروں کے چورن بیچ رہے ہیں، جس پر انہیں اور مینجمنٹ کو عامر کی طرف سے یہی کہا جا سکتا ہے: غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔